بہت شکریہ آپ کا سب کا. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں بادشاہ کا، دامی بادشاہ کا، اس کے بعد چیئرمین وابڈا بتائیں گے، اور پھر ہمارے آنریبل ایکسلنسی چائنیز امبیسڈر بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فائنلی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، عمران خان صاحب کی ویژن اور ان کی پرائم منسٹرشپ کے ماتحت ہم نے اور میری وزارت نے یہ پھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر لیا ہے دامر بادشاہ کا. یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والے پروجیکٹس تھے جو پچھلے 50 سال سے ڈیو تھے. ان کے اوپر پرانے ادوار کے گورنمنٹس نے تصویریں بھی کھنچائیں، انوگریشنز بھی کی، ریبن بھی کٹائے اور بہت کچھ کیا، لیکن ہمارا کام تصویریں کھنچانا نہیں تھا. ہم نے اس ویژن کے تحت پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے کہ پاکستان کو مستحکم اور طاقتور ہونا چاہیے، اور کیونکہ پانی ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایسی چیز ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا بھی ہمارا سب سے بڑا مین امپورٹنٹ فیکٹر ہے، تو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ ان کی اسٹریٹ انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز اور کانفرنس کے تحت ہم نے جہاں بہت سارے بڑے پروجیکٹ کیے وہاں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا مارکا اور بہت بڑا پروجیکٹ اچیو کیا اور اس کو سٹارٹ کیا اللہ کی مہربانی سے. میں شکر گزار ہوں اپنی آرم فورسز کا، کیونکہ یہ نیشنل اسٹریٹجک سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اس میں ہم بریفنگز میں ساتھ رہے. میں سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈیمز کو مانیٹر کیا. پرانے اور نئے آنے والے ججز محترم نے اس کو پاکستان کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایک ایسا امپورٹنٹ کردار اور ایک ایسا امپلیمنٹیشن بینچ بنا دیا جس کی وجہ سے اچھائی یا برائی کا فیصلہ وہ کرے گا. پروپیگنڈا اور جو اس کے سپوائلر ہوتے ہیں، جو ملک دشمن ہوتے ہیں، وہ اب اس کو جیپوٹائز نہیں کر سکتے. اسٹریٹجکلی ہم بہت زیادہ خطے کے اندر بھی طاقتور ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس سے اندازہ ہے خبروں سے کہ ہاں کتنی ہمارے دشمن ممالک یا دشمن لوگ جو اس کے اینٹی فورسز ہیں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں چائنیز گورنمنٹ کا، آنریبل ایکسلنسی چائنیز امبیسڈر کا، ان کے توسط سے چائنیز گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھے ہیں اور ایک کنسنسس کے تحت بہت قریب ہو کے ہم نے کام کیا ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکنس اس پرٹیکولر ڈیم کی اس وجہ سے ہے، دیکھیں ہم اللہ کی مہربانی سے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے تحت وابڈا کے چیئرمین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیشنیٹ وے میں اس کو کام کر کے پاس تھرو کرایا. میں اپنی منسٹری کا، سیکرٹری صاحب کا اور اپنی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. چائے پلانے والے سے لے کے ڈرائیور سے لے کر ہر آدمی کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے جتنا ہمارا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن میں جیسے آپ کو بتاؤں، پاکستان کا سب سے ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹس میں سے داسو آتا ہے. ہم نے اس کا ریزالو کیا. 36 کروڑ روپے ہم نقصان کر رہے تھے پر ڈے، ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ہم نے مومن شروع کیا 54 سال کے بعد. تختیاں اور فیزیبلٹیز اور وائبلٹیز اور ریبن بہت لوگوں نے کٹایا اور بہت بڑے اس کے سب ٹھیکیدار بنے. لینڈ ایشوز ہم نے ریزالو کیے، فائنینشیل ایشوز ہم نے ریزالو کیے، اور محمد کے بعد دامر بادشاہ، اور دامر کے بعد ہم سندھ کے لیے سندھ براج کرنے جا رہے ہیں، اس کی فیزیبلٹی سٹڈیز بن رہی ہیں. پھر کچی کنال ہے، نولنگ ہے، ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ امفیسس اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی ان حالات میں جہاں پوری دنیا میں اتنے بڑے سکوپ کے کوئی پروجیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور ان کی انڈر کمانڈ وزارتیں، جیسے آبی وسائل کا وزیر میں ہوں، میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اتنے میگا پروجیکٹس کا حصہ ہوں. ٹیکنیکل ساؤنڈ میری ٹیم ہے، اور میری یہ پہلی منسٹری ہے پاکستان کی جس کے انڈر میں، جس کی امبریلا میں وابڈا انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گیا ہے. اس کی کریڈٹ ریٹنگز آ گئی ہے جو پاکستان کا کوئی اور ادارہ نہیں ہے. تو اس میں چیئرمین صاحب پرسنلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپنی ذاتی طور پہ بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم نے جو زبردست کام کیا ہے، جس کی پذیرائی ہمیں انٹرنیشنلی مل رہی ہے. تو ہم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ادارہ بن گئے. کوئی اور وزارت میں پچھلے 65 سال میں کوئی کارپوریشن آج تک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور ریٹڈ کمپنی نہیں بنی ہے. ان حالات میں جہاں وائرس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، میگا پروجیکٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں، ہم نے اسی دوران یہ پروجیکٹ کیا ہے جس کے اندر 16,500 ٹو بی پریسائز 16,500 17,000 لوگوں کی نوکریاں، سیمنٹ فیکٹری،
لوہے کی انڈسٹری کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہ پروجیکٹ کرتا ہے. 1000 ٹرک ڈیلی. پولیٹیکل مائلیج, جیو اکنامیکل جو ہم نے اس کا مارکا مارا ہے کہ آپ 78 بلین روپیز ہم اس علاقے کی اپ لفٹنگ میں خرچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں اسکول, کالج, ہسپتال, روڈ, انفراسٹرکچر. تو ایک چھوٹا ملک نہیں تو شہر تو بنانے وہاں جا رہے ہیں ادر دین دا ڈیم. تو میں اس کامیابی کا سہرا اپنی پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس اتنے بڑے مارکے اور اتنی بڑی چیزیں اور پاکستان کو طاقتور کرنے والے سارے میگا پروجیکٹ جو 54 سال سے صرف فائلوں میں تھے اور تصویروں میں تھے, ان کا ایکچولی کام کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چنا. عمران خان صاحب کی توسط سے, اپنی ٹیم کے توسط سے, ایمبیسڈر کی موجودگی میں آپ لوگوں کو سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں اپوزیشن کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ڈیم میرا اور آپ کا نہیں, ان کا بھی ہے. مجھے پتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہے کہ 50 سال انہوں نے اس ملک کو دھکیلا پیچھے. اگر یہ 50 سال پہلے بن جاتے ڈیم تو آج ہماری پاکستان کی اسٹرینتھ اور قسمت اور ہماری اپنی قسمت بہت آگے ہوتی, اور ہم آج وہاں نہیں کھڑے ہوتے جہاں کھڑے ہیں. لیکن دیر آئے درست اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس جگہ کی اس کی فاؤنڈیشن رکھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ سے کلپس ابھی شیئر کریں گے, چیئرمین صاحب ٹیکنیکل ڈیٹیلز شیئر کریں گے. میں آپ کو عید کے بعد سارے اپنی میڈیا کی ٹیموں کو سیکٹرز کے اندر ساری جگہ پروجیکٹس کے وزٹس کراؤں گا تاکہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ سینگ از بلیونگ, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے اور ہم کر رہے ہیں. اور اس کی فنڈنگ واز ون آف دا ایشوز. اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کی فنڈنگ کا بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لی ہے, اور ہم تو صرف گورنمنٹ سے, ابھی چیئرمین صاحب بتائیں گے, تقریباً 30% کی فنڈنگ مانگ رہے ہیں, باقی تو ہم نے سب خود ارینج کرنا ہے. اور پے بیک ہم نے جیسے میگا پروجیکٹس جیسے ابھی پیچھے چل رہے ہیں جس پہ 97% پروڈکشن ہے, 98% پروڈکشن کی کیپیسٹی کے اندر ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور اس کا سہرا بھی وابڈا اور ان کے چیئرمین اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں چیئرمین صاحب آپ کو سوال جواب کے ٹیکنیکل کے لیے دوں گا, اس کے بعد ایکسلنسی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ سب تشریف لائے یہاں پہ. منسٹر صاحب نے آپ کو بڑا اچھا اوور ویو دے دیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور اب کہاں کھڑے ہیں, کدھر ہم جانا چاہ رہے ہیں. میں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے, اور اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں ہم کے جواب بھی دیں گے. تو پہلے آپ دیکھیں, میں چھوٹی سی آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ والیوم ٹھیک کیجیے. چلے والیوم نہیں آپ تھے, میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. بس میں خیر دیں تو چھوڑ دیں. دیکھیے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں پانی کے, اس کا اوریجن ہے کدھر. اس کا اوریجن جو ہے ہماری تاریخ سے ہے. پالیٹکس کا پاکستان ڈیوائڈ ہوا تھا, ہماری پارٹیشن انڈیپینڈنس ہم نے حاصل کی تھی. تو جو باؤنڈری ایک لائی گئی تھی وہ ریئلسٹک نہیں تھی, پولیٹیکل ایشو تھا. یا آپ کے ہیڈ ورکس جو ہے وہ انڈیا کے یا آپریشن میں رہ گئے اور نہر ساری ادھر آ گئے. اس کے بعد اب جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس کا ایک بیشتر حصہ ہے, چلے وہ دیکھ لیجیے گا آپ کو نظر آ گا.
مسئلہ یہ تھا کہ پارٹیشن کے بعد جو الائنمنٹ کی گئی، اب پانی جو اویلیبل پاکستان میں ہے اس کا بیشتر حصہ اس علاقے سے آتا ہے جو ابھی پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جو اپر ریپیرین کا کنٹری ہے اس سے آپ کے ریلیشن شپ بڑی مسائل ہیں، تو وہ آپ کے مسائل کو کافی اس میں گمبھیر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے 3 پہلو ہیں جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ کی ہیومن سیکیورٹی ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے، آپ کی انرجی سیکیورٹی ہے۔ اب ان تینوں کا دار و مدار ایک تو چیپ انرجی پہ ہے اور دوسرا آپ کی ایگریکلچر کیپیبلٹی پہ ہے، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سٹوریج ہے پانی کی تقریباً 10% ہے، جو کہ دنیا میں ایک بہت ون آف دا لوئسٹ پرسنٹیج ان دا ورلڈ ہے۔ آپ کی کیری اوور کیپیسٹی جو ہے وہ صرف 30 دن کی ہے، جس کو ہم نے بلڈ کر کے 40 ڈیز 50 ڈیز اور آگے 80 ڈیز پہ لے کے جانا ہے۔ اب ہمارے پاس کم و بیش آپ دیکھیں کہ 20 ملین ایکڑ وہ لینڈ اویلیبل ہے جس کو آپ اریگیٹ کر کے آپ ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، اور سٹوریج کا پہلے میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ سٹوریج بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ڈیلٹاز موجود ہیں وہ بالکل ڈرائی ہو گئے ہیں، بیکاز پانی کے فلو بڑے ارریگولر ہیں۔ آپ کی جو سیزنیلٹی کا اینگل ہے کہ آپ کو پانی جو اویلیبل ہے وہ آپ کو 365 میں سے 80 دن اویلیبل ہوتا ہے، باقی دنوں میں پانی نہیں ہے۔ اب جو اسٹریٹجیز ملک کی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں کہ آپ کو اوور آل ایک واٹر انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم ٹھیک چاہیے، آپ کو کنزرویشن اسٹریٹجیز چاہیے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو اسٹوریج چاہیے۔ تو یہ تینوں کا جو ایک ہائیبرڈ کمبائنڈ امپیکٹ ہے وہ پاکستان کو چیپ انرجی میں بھی لے جائے گا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بھی کرے گا، اور نیشنل سیکورٹی فوڈ سیکورٹی کو بھی انشور کرتا ہے۔ اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے سیلف ریلائنس اسٹریٹجی ہے، اور آپ نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے بیسڈ آن یور ایگریکلچر۔ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اس کی مینیفیسٹیشن اب ہم نے یہ کی ہے کہ 12 مہینے میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے مئی لاسٹ ایئر مومن کو کمنس کیا تھا، اور وہاں پہ انشاءاللہ عید کے بعد جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ چلیے، وی بی ویری پلیز ٹو سی دا پیس آف ورک، اور اس کی جو پہلی کمنسمنٹ اور یونٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو دسمبر 24 میں کر دیں گے، اور ود ان 12 منتھس وہ پروجیکٹ جو کم و بیش 10-15 سال سے تاخیر کا شکار تھا اس پہ بھی کام شروع ہو گیا۔ ابھی یہ ہے کہ صرف ہم 13 ملین ایکڑ فٹ پانی اسٹور کرتے ہیں جو 10% ہے صرف اس کا۔ ہمارا پلان کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم بائی 2030 ہم 100% اس پہ انکریز کر رہے ہیں۔ یہ انکریز آپ کو جو پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، سب سے بڑا اس میں آپ کا جامع بادشاہ ہے، اس میں آپ کا محمد شامل ہے، اس میں آپ کا نورونگ شامل ہے، اس میں آپ کا نئی گاج شامل ہے، اس میں آپ کا کرمتنگی شامل ہے، سب کر رہے ہیں۔ انرجی کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت ہم تقریباً 9400 پہ چیپ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور ہماری انرجی کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 2.87 سے 3 روپیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فنڈامنٹل پریریکوزٹ ہے آپ کی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو کرنے کے لیے، اور اس انرجی کو ہم لے کے جائیں گے بائی 2025 ہم اس کو 14,000 پہ لے جائیں گے، یعنی کہ 6,000 ایڈیشن ہوگی، اور یہ ہوگی آپ کی جامع بادشاہ سے، اور آپ کی محمد سے، یہ ہوگی آپ کی کرمتنگی سے، اینڈ اس کے ساتھ آپ کی یہ تربیلا پائی سے۔ آپ بنیادی بات یہ دیکھیں کہ یہ جو جامع بادشاہ ہے جس سے ذکر پہلے بھی کیا، یہ کم و بیش 15 سال سے پھنسا ہوا تھا، اور اس کی ڈیلے کی 2 بنیادی وجہ تھی، کیونکہ اس کا ماڈل تھا ری سیٹلمنٹ کا تھا وہ ورکیبل نہیں تھا۔ تو اب گورنمنٹ نے آ کے ہماری مدد کی اور لکوڈیٹی کی بل دکھائی، اور ہم نے لوگوں سے بات چیت کر کے اس سیٹلمنٹ ری سیٹلمنٹ جو پروسیس تھا اس کو ایڈریس کر دیا، اور اب ہماری جو اسٹوریج ہے اس کی جو آپ کو معلوم ہے گراس 8.1 ملین ہے، لیکن اس کی لائف جو ہے وہ 6.2 ہے۔ اب اس کی جو ہماری شارٹیج ہے ابھی 12 ملین ایکڑ فٹ کی، جو آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے وہ کم ہو کے 6 ملین ایکڑ فٹ پہ آ جائے گی، اور اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے آپ کی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں تو 1.23 بلین ڈالرز کی آپ کی ایگریکلچر امپیکٹ ہے۔ میں اس کے اوپر بجلی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اوور آل آپ دیکھیں گے کہ جو سائلنٹ فیچر آپ نے اس کو میں بتا دیے آپ کو۔ اب اس کا اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، تو اب اس پروجیکٹ کو جو ایک کی اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اس کو 1400 بلین روپیز کے پروجیکٹ کو کیا جائے۔ اس پہ ہم لوگوں نے محنت کر کے ہماری ٹیم نے بیٹھ کے جو اسٹرکچر بنایا ہے اس میں اگلے 8 سے 9 سال میں انکلوڈنگ آف
दैट लायबिलिटी पीरियड गवर्नमेंट पे रिलायंस हमारी सिर्फ 30% की है। बाकी जितने फाइनेंशियल मॉडल है आप देख लें, इससे मैंने आपको 4 कॉम्पोनेंट दिखाए। लैंड जो है इसका 97 बिलियन रुपीज़ है, और जो CBM है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, आप जरा इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि चलास के इलाके में जब 78 बिलियन रुपीज़ खर्च होगा वहाँ पे, तो वहाँ एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा वहाँ पे, दैट विल बी फिनोमिनल। और जो डैम है 480 बिलियन का है, और अपोजिट में जिसका पार्ट कंपोनेंट है वो 750 बिलियन का होगा। इसमें जो टोटल है ये जो 1400 बिलियन आप देख रहे हैं, इसमें IDC शामिल नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें अगले 8 से 9 साल में जो उनका कंपोनेंट बनता है वो सपोर्ट करेगी, और वापदा इंशाल्लाह बेस्ड ऑन हमारे 3 केसेज हैं, हमारी अपनी बैलेंस शीट है, हमारी जो ग्रोथ की आउटलुक है, और जो हमारी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है, और जो हमारा रेवेन्यू है, ये 3 हमारे मेन प्रोग्राम्स। और हमने एक बड़ा हाइब्रिड सोल्यूशन बनाया है जिसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हमारा फाइनेंशियल मॉडल है कि हमें 8 से 10 साल जो पैसे चाहिए कहाँ से आएंगे, जिसमें हम ECF कंपोनेंट भी है हमारा, इसके ऊपर यूरो बॉन्ड लॉन्चिंग भी है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम मॉडल बनाएंगे तो प्रोजेक्ट होंगे। अभी वक्त गुजर गए हैं कि हम गवर्नमेंट से 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो 100 रुपये लेके प्रोजेक्ट कर दें, दैट इज नॉट हैपनिंग एनीमोर। अब आपको सुन के खुशी होगी कि जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है अराउंड वो तकरीबन 290 बिलियन जो है वो उससे आपका एनुअल रेवेन्यू ग्रामीण भाषा से आएगा। और अगर हम इस पर ऐड करें जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जितने डाउन स्ट्रीम इसके प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग आपका अफकोर्स दासू है, और उसके बाद तरवेला है और चश्मा अंजना है, और इन बिटवीन हम जो है वी आर वेरी एडवांस स्टेज हम लोग खारकोट पे कर रहे हैं। तो ये आप 350 बिलियन आपके एनुअल रेवेन्यू आता है। तो ये आपको इसी पैसे को जब आप फर्दर डेवलपमेंट पे लगाते हैं, एग्रीकल्चर पे लगाते हैं, तो आपकी किस्मत चेंज कर देते हैं। और तरवेला में आपको मालूम है कि सिल्टेशन का प्रोसेस ऑलरेडी है, उसमें मोर देन 30% इसकी सिल्टेशन हो चुकी है, इसकी लाइफ भी कम हो रही है। ये प्रोजेक्ट बनने से इसकी कमोबेश 35 साल इसकी उम्र भी बढ़ेगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ कमोबेश हर 2-4 साल के बाद फ्लड्स आते हैं, वो फ्लड्स की जो सेविंग है एनुअल 23 बिलियन की आपकी इसमें से होगी। और ये जो पार्ट है इस पर मिनिस्टर साहब ने भी थोड़ा सा अलूड किया था। आप ये देखें जब हमारी इकॉनमी इस वक्त बड़ी फ्रेजाइल है और कोरोना से भी इम्पैक्टेड है, इस वक्त आपको 15,500 जॉब्स वो मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी लोग वहाँ काम करेंगे। और जो हमारा मॉडल है कंसल्टेंसी का है काम का, उस पर बेस करके आपके 1000 से ज़्यादा इंजीनियर जो है वो ट्रेन होंगे। और माइंड बॉबलिंग है टू नो कि आपकी जो स्टील और आपकी जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मुल्क पूरी करेगा। और 800 से लेके 1000 जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे चलेंगी टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। तो ये आप इस चीज़ का इतरा कीजिए। और पहले मैंने जिक्र किया कि जो 78 बिलियन रुपीज़ हैं ये हम लगा रहे हैं वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट पे, और ये पैसा वहाँ पे कि लोगों की ईमा के मुताबिक लगेगा कि वो क्या चाहते हैं, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ वाटर स्टेशन चाहिए, कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, कहाँ कुछ छोटे पार प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो ये पैसा वहाँ पे इनका लगेगा। टाइम लाइन्स आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट बनता है, आपको सुन के खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद हमने फास्ट पेस की बड़ी इफेक्टिव मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। इस पेस पे चलते हुए हमारा ख्याल है कि अल्लाह करे कि हम अगले 2 से 3 साल में जो डाइवर्जन वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारे दोनों डैम पार्ट्स और इसमें जो पावर जनरेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड विद अल्लाह's हेल्प इंशाल्लाह बाय 2028 दिस प्रोजेक्ट वुड बी कमीशन, और वो पाकिस्तान को तरक्की की नई फैज कर ले जाएगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में डिसीजन के बावजूद किस फास्ट पेस से हमारी वहाँ पे मोबिलाइजेशन चल रही है। और दिस इज व्हाट वी आर मूविंग टू चलास। शायद आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। ये कभी होता नहीं है कि आप डिसीजन करें और आपकी मोबिलाइजेशन शायद शुरू हो जाए। माय थैंक्स टू FFU एंड आपको बात चाइना इन आपको मिनिस्ट्री फॉर सपोर्टिंग दिस। मैं पूरा दिन वहाँ गुजार के आया हूँ, और आपको सुन के खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट के साथ तांगीर वैली जो बिल्कुल इसके साथ है, वहाँ पे हम लोग 21 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट ना बनाते तो जामिर बादशाह की कॉस्ट में 26 बिलियन का इजाफा होता। ये हम कोई
10 سے 12 بلین میں جب یہ پروجیکٹ کریں گے، ایک تو یہ پورے پروجیکٹ کو پاور پرووائڈ کرے گا، اور اس کے بعد یہ ایسی فیسلٹی ہے جو چلاس اور تانگیر کے لوگوں کو اس کے بعد یہ ان کو بجلی پرووائڈ کرے گا. تو آل ان آل وی ویری سیٹسفائڈ اینڈ لیٹ می سے دیٹ آئی لائک ٹو تھینک ایکسلنسی امبیسڈر چائنا فار دس سپورٹ اینڈ ایکسٹریملی گڈ سپورٹ فرام آور منسٹری اینڈ آف کورس کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم جنہوں نے بڑی مدد کی ہے اور بڑی محنت سے کام کیا ہے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو ٹائم بھی مکمل کر رہے ہیں. اب میں درخواست ریکویسٹ ایکسلنسی مسٹر شائنا ٹو سے فیو ورڈس، اور اس کے بعد ہم سوال و جواب جو ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں. Okay, just a few words. Thank you for the briefing. And I think that this is a very historical moment for the Pakistani government and the Pakistani people to move forward with this big project. This Asha Dam to North Korea. So I just congratulate the Prime Minister, the Minister, and the Ministry and the Waqf for you to start this very significant. This is I think is a big decision because for the past 4 decades, I think that the experts, the governments of Pakistan have been planning, have been designing, and have been working for this dam. But right now, this decision has been made, and the project is going to be started. Second, I think this is also a very big project. This project is not only benefit the current economy of Pakistan, but also have a huge benefit for the future development of Pakistan. It is good for the irrigation, it is good for the power generation, and also it is good for the improvement of the environment, especially for avoiding the disasters, natural disasters. And I think that this is a fulfillment of the dream by the Pakistan nation. On behalf of the Chinese company, Power China is one of the most experienced company in China for the hydro constructions. China has built the largest ever Three Gorges Dam, so we do have some experience. And they have this FWO as their partner, and I assure the Pakistani government and the people that the Chinese company will do a quality work and also do more benefit for the well-being of the local people. Thank you. آپ اگر کوئی سوالات ہیں تو جی کیا نہیں صاحب. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ واڈا صاحب بجٹ ایک دفعہ پھر آ چکا ہے اور تمام تر دعووں کی طرح پچھلے جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ بہت کم ایلوکیشن ہوتی تھی واٹر سیکٹر کو، تو اس دفعہ کیا پی ایم کے ساتھ آپ کی اس کے معاملے پہ بات ہو چکی ہے؟ یہ نہ ہو کہ جب بجٹ آ جائے تو پھر وہی وہ کہ جو ریکوائرڈ رقم ہوتی ہے اس سے بھی بہت کم جو ہے ہمیں ملتے ہیں. دیکھیے جی اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. ایک ہی کر لیں، پہلے مجھ سے کر لیں پھر ان سے کر لیں. کیا نہیں ایک سوال پوچھ لو نا. چلیں فیض صاحب. دیکھیے جی اس میں بڑی ڈیٹیل میں مشاورت بھی جاری ہے، اور میرے خیال سے جتنے میگا پروجیکٹس اس حکومت نے فنڈ کرنے کا کہا ہے اور جتنا میگا پروجیکٹ یہ حکومت کر رہی ہے اور یہ وزارت کر رہی ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں. آپ پچھلے 25 سال کے منسٹرز کی پرفارمنس دیکھ لیں اور ان کے پرائم منسٹر کی پرفارمنس دیکھ لیں. فیتے کٹانے میں ضرور آگے تھے، لیکن کسی نے بھی اس اسپیڈ سے اس تیزی سے ریزالو کر کے فنڈنگ کروا کے گورنمنٹ اور اپنے بینکوں سے ارینج کرا کر کسی نے کام آن گراؤنڈ نہیں شروع کرا. جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ پلاننگ اور ڈیزائننگ میں ہی 2 دہائیاں گزر گئیں. امپلیمنٹیشن اللہ کی مہربانی سے تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے وزیر اور اس کے ساتھ کے ادارے عطا تقریب میں پہنچا رہے. تو بجٹ انشاءاللہ بہت ہوگا، اور وابڈا آپ خود ورلڈ ریکگنائز انٹرنیشنل ادارہ بن گیا ہے. تو ہمیں تو ساورن گارنٹی بھی اللہ کی مدد اور مہربانی کے تحت ہم خود اپنی ساورن گارنٹی کے لیے خود کفیل بھی ہو گئے. بھارت جو ہے وہ مسلسل یہ پانی کے جو معاملات انڈس واٹر ٹریٹی کی بار بار ہو کئی عرصے سے کئی اشروں سے وہ وائلیشن بھی کرتا ہے. تو اس سلسلے میں اب جبکہ یہ منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے اندر بھی وہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیں
اس سوال کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. پہلا حصہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اس کی اپنی ایک اینٹی ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک فریم ورک کے تحت ہو رہی ہے. اور پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ انڈیا کی کافی وائلیشنز ہیں، جو کچھ وہ ویسٹرن ریورس کے اوپر جو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہائیڈرو پاور، اور ان میں زیادہ جو ان کی وائلیشنز ہیں وہ ڈیزائن ریلیٹڈ ہیں، پوائنٹیج ریلیٹڈ ہیں، ڈیزائن ریلیٹڈ ہیں، اسپل وے کا ڈیزائن ہے، لوور لیول آؤٹ لیٹس کا ہے، کتنے دنوں کی پوائنٹیج ہوگی، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے. دوسرا ہے کہ ریسنٹلی جب انہوں نے ایک بات چیت کی کہ ہم یہ یہاں پہ کیوں بنا رہے ہیں، تو ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ دس از ویری مچ پارٹ آف پاکستان، اور ہمیں اس میں کوئی دو رائے کوئی شک نہیں، یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اپنے حصے میں پاکستان کے حصے میں اس کو بنا رہے ہیں. اور ان کا جو اعتراض ہے بالکل ارریلیونٹ ہے، فریولس ہے، ریڈیکولس ہے، کوئی غلط نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کے جتنی وائلیشن ہیں انڈس واٹر کمیشن جو ہے ان کو باقاعدہ ان سے ٹیک اپ کرتے ہیں، لیکن بیس لائن سمجھنے یہ ہے کہ انڈیا یوزرپ کرتا ہے ہمارے واٹر رائٹ کو اور ڈیزائن ریلیٹڈ کافی وائلیشن بھی کرتا ہے، لیکن اس کا اس پروجیکٹ کے ساتھ کیسا ڈائریکٹلی ہوتا ہے یہ پلیز. سر جی، آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر پروپیگنڈا آپ بھی گزارے کہ کافی چل رہا ہے، تو دو تین چیزیں میرا خیال جن کو جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے اور اس کے سوالوں کے جواب ہیں تو وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈائی ڈاؤن کرے گا. تو دو تین چیزیں پوچھنے کی ہیں کہ ایک تو کس لیول کے اوپر اور کن پیرامیٹرس کے اوپر یہ ڈیسائڈ ہوا کہ یہ راک فل نہیں ہوگا اور آر سی سی ہوگا، یہ ٹیکنیکل آپ ہی بات ہے. دوسرا اس کی جو پریسائز فائنینسنگ ارینجمنٹس ہیں کہ جی کیسے، مطلب ایک کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم اتنے کر لیں گے، وہاں سے کافی پروجیکٹ ہے جن کے ساتھ ہماری ہسٹری ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے پریسائز ارینجمنٹ سامنے آ جائے. اور دوسرا یہ کہ جو کنٹریکٹرس کی سلیکشن پروسیس تھا اس کے اوپر کچھ نہیں آنا تاکہ چیزیں کلیئر ہوتی ہے. اور دوسرا ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان کے جو اپنے جو لیڈنگ انجینئرس تھے وہ راک فل کو سپورٹ کر رہے تھے اور آر سی سی کی انہوں نے پوزیشن کی تھی. اس کے اوپر بڑے اچھے سوال ہے، میں مختصراً ان کو جواب دوں. دیکھیں جب ڈیم اسٹرکچرس میگا ڈیم بنتے ہیں تو ان کے ایک پروسیسز ہیں اور وہ بڑے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پروسیسز ہیں. یہ ہماری ایمان نہیں ہوگی کہ کون سا ڈیم بنے گا کون سا ڈیم نہیں بنے گا. یہ 15 سے 20 سال تک لگتے ہیں. پہلے اس کی پری فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے، پھر اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس اس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن بنتے ہیں، اس کی ری انڈورسمنٹ پھر ہوتی ہے پینل آف ایکسپرٹ سے، اور اس کے بعد جو بڑے اسٹرکچر کے اندر جو فائن ٹیوننگ ہے، جو سپرویژن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ آتے اس کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں. کیس ان پوائنٹ میں اس کا بتاؤں کہ اس کی جو اسٹڈیز ہیں یہ تقریباً 81 82 میں ہوئی تھی شروع. مونینکو اسٹڈیز ہیں جس میں کینیڈین کمپنیز تھی. انہوں نے کوئی 8-10 ایسے پروجیکٹس تھے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کو پوٹینشیل ہے اور یہاں پہ مختلف قسم کے اسٹرکچرز بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو 1988 میں فرسٹ ٹائم پاکستان نے ورلڈ بینک نے اس وقت اپنی رضامندی دکھائی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک یا جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جب وہ سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی تو ان کی بڑی اسٹرکٹ رجیمز ہوتی ہیں اس کے کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کی جو انڈورسمنٹ کی تھی وہ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ پینل آف ایکسپرٹس نے کی سمویئر ان 97-98 کہ یہاں پہ پروجیکٹ کون سا ہونا چاہیے، اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جس کی اسٹڈیز کی گئی وہ 2002-04 میں کی گئی. نیاک اسٹڈیز گروپ ہے، اس کے اندر یہ بینی گروپس یو کے شامل تھے اور مونٹگومری ہارٹزا جو ہے امریکن بیچ میں شامل تھے. تو انہوں نے سارا اس چیز کو ایویلویٹ کیا کہ کون سی ٹائپ کا یہاں پہ ڈیم بننا چاہیے. اچھا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ڈیم بیسیکلی یا تو ارتھ فل ڈیم ہوتے ہیں یا یہ ارتھ راک فل ڈیم ہوتا ہے اور تیسرا یہ آر سی سی ڈیم ہے کیا کرنا. تو بنیادی طور پہ جو ارتھ فل ڈیم اور راک فل ڈیمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، ہر کمپوننٹ کی اپنی ایک رجیم ہوتی ہے اور وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنا. دوسرا جو آر سی سی ڈیم جس پہ یہ گئے تو سب سے پہلے جو اسٹڈیز کی گئی 2002-04 میں ان کی کنکلوژن یہ تھی کہ یہاں پہ سب سے جو سوٹیبل ڈیمز ہیں وہ آر سی سی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو اس کی جو پینل آف ایکسپرٹس آئے 2007-08 میں اس میں ایک ڈیمز کے وہ آپ سمجھیں کہ جس کو بابائی ڈیمز کہتے ہیں، بیری کوک ہیں ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں،
ان کی ٹیم تھی اور فوربس تھے وہ آسٹریلین ہیں، بیلیکوٹ یو ایس کے تھے. انہوں نے اس کو اسٹیمپ کیا کہ یہاں پہ آر سی سی ڈیم سب سے مناسب اس لیے 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا علاقہ ہے انڈس کا، یہاں پہ بلاکس بڑے آتے ہیں، یہ گلیشیٹڈ لیک آؤٹ ویسٹ فلڈز ہوتے ہیں، اور ہر ڈیم جو بنتا ہے اس کی ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے. جیسے اس کا 100 ایئر پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، 500 پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. اب ان کا یہ خیال تھا کہ ڈسپائٹ ہیونگ ورک ٹرن اراؤنڈ ٹائم فار 100 ایئرز اور 500 ایئرز، اگر بلاک کا فینامنا آتا ہے تو آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اوور ٹاپنگ ہوتی ہے پانی کی. آپ عام یہ سمجھیں کہ ایک آپ کی اگر آر سی سی کی دیوار بنی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مٹی کی دیوار بنی ہے، تو جب بہت زیادہ اچانک پانی آئے گا تو مٹی کی دیوار کو نیچے جا کے اس کو توڑ دے گا. یہ میں نان ٹیکنیکل آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو جو آپ کی آر سی سی کی دیوار ہے اس کے اوپر اوور ٹاپنگ ہو کے چلا جاتا ہے. اس سب سے بڑی کنسیڈریشن اس کی یہ تھی کہ آر سی سی ڈیم ہونا چاہیے. دوسری کنسیڈریشن اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جو جگہ سائٹ ہے یہاں پہ ایک راک نیچے اویلیبل ہے، جس راک کے اوپر اس ڈیم نے ریسٹ کرنا ہے. اگر آپ ارتھ فل یا راک فل ڈیم اس کو بناتے ہیں تو یہ جو راک کا بیس کے ساتھ کنیکشن ہے، اسٹیبلٹی کے ہوتا ہے، اس سے بڑے سیریس مسائل ہوتے ہیں. اور جو ریویو مٹیریل ہے آپ اس کو کتنا اس کے اوپر آپ نے جانا ہے، وہ اویلیبل کہاں پہ ہوگا اس کو، تو اس سے کافی مشکلات ہیں. پھر ایک دوسرا ایلیمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کا فیکٹر کیا ہے، آپ کو اسپیس کتنی اویلیبل ہے. اب آر سی سی ڈیم جو ہے وہ وائڈ ڈیم ہے وہاں پہ، جہاں پہ آپ کے جس کے اسپل ویز ہیں اس اسٹرکچر کے بیچ میں بنا دیتے ہیں، ورنہ آپ ان کی سائٹس پہ لے کے جاتے ہیں، نہ وہاں آپ کو جگہ اویلیبل ہوتی ہے، نہ ان کے ڈسچارجز کے ایشو ہوتے ہیں. جب اکانومی کا فیکٹر انہوں نے لگایا کہ سب سے بیسٹ کون سا ہے تو پھر بھی یہی ہوا. اب اس کے بعد پھر اگلا ہوتا ہے کہ اس لو لیول آؤٹ لیٹس ہیں کہاں پہ لگیں گے، وہ بھی اس کے نیچے ہیں. پھر اس میں پیسیجز کے ایشو ہوتے ہیں کہ پائپس کدھر لے کے جاتے ہیں. تو اوور آل اس کے بعد 2007-8 پھر پینل آف ایکسپرٹس نے اس کی انڈورسمنٹ کی کہ سب سے بیسٹ جو ہے ڈیم اس کا یہ ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ میڈیا میں کچھ کنٹروورسی لگائی گئی، تو آپ کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیم جو ہے نا وہ واڈا صاحب کی مرضی سے یا چیئرمین کی مرضی سے نہیں بنے گا. ڈیم بنے گا ایک پروسیس کے تحت جو 10 سے 15 سال میں اسپریڈ ہوگا اور وہ ٹیکنیکلی انڈورسڈ ہوگا. اس کے بعد لیمار جو کمپنیوں نے اس کے ڈیزائن بنایا، لیمار نے جو ڈیزائن بنایا وہ ون آف دا بیسٹ جرمن کمپنیز ہیں، اینڈ دے انڈورسڈ اٹ کہ یہاں سب سے جو بہترین ڈیم ہے وہ آر سی سی بن سکتا ہے. لیمار کی ڈیزائننگ کے بعد دوبارہ پھر انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس نے اس کو انڈورس کیا. تو اس کا جو پروسیس ہے وہ اسپریڈ ہے کم و بیش 20 سے 25 سال کے اوپر ٹو ڈو دا ڈیزائن. اور 80s میں اس وقت آر سی سی ڈیم اتنے پاپولر نہیں تھے، اس وقت ان کی اتنی ایفیکیسی کو کنفرم بھی نہیں ہوا تھا. اچھا آپ کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ انڈس کیسکیڈ میں اس کے علاوہ جتنے ڈیمز بن رہے ہیں جن کو مختلف کنسلٹنٹس نے انڈورس کیا ہوا ہے وہ سب کے سب آر سی سی ڈکلیئر ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اس سے اوپر آپ اسٹیم آپ کا منجی ڈیم ہے، ہائیڈرو پاور ہے، رادھا فلیور ہے، اس کا اسٹرکچر ہیز بین انڈورس ایز آر سی سی. اس کے نیچے داسو جو ہے آلریڈی ایک آر سی سی ڈیم بن رہا ہے. اس کے نیچے پٹن اور تھاکر جو بن رہے ہیں وہ سارے آر سی سی ڈیم بن رہے ہیں. تو انڈس کیسکیڈ کی جو فیچر ہے، جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس کی ڈیزائن کے بارے میں. دوسرا آپ کا کوشچن تھا اس کے فائنینشیل ماڈل کے بارے میں. دیکھیں فائنینشیل ماڈل یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ آپ نے 8 سے 10 سال بنانا ہے، تو آپ نے فائنینشیل ارینجمنٹ آج کر کے اس کی مینجمنٹ فی اور اس کے باقی جو ہے نا پیمنٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اسٹیگر طریقے سے سب سے پہلے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل ماڈل ہے کسی بھی اسٹیج آف دا پروجیکٹ اس پہ انٹرپشن نہ ہو. اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں ٹریڈیشنلی جتنے ڈیمز ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں، وہ ٹائم اوور رن ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جو آپ کے فائنینشیل ماڈل ٹھیک نہیں ہوتے. میں آپ کو مثال نیلم جھیلم کی دیتا ہوں. اکثر لوگ بات کرتے ہیں 84 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا، 500 بلین میں چلا گیا، جو کہ پرسیپشن کی بات ہے. 84 بلین کا جو پروجیکٹ تھا اس میں 20 کلومیٹر کی ٹنل تھی اور 400 میگا واٹ پاور تھی. اب اس میں 60 کلومیٹر لمبی ٹنل ہے اور اس کی پاور 969 ہے، لیکن پروڈیوس وہ 1041 کر رہی ہے. اور کل بھی 15 مئی کو انہوں نے 8 بلین یونٹس کے لیول پاس کیے. پھر مختلف حکومتوں کے وقت میں جب کیش فلوز ڈرائی اپ ہو گئے تو آبویسلی جب آپ کیش فلوز ڈرائی کریں گے تو پروجیکٹ آپ کا ڈیلے ہو جائے گا، تو کاسٹ آٹومیٹکلی ہوتی ہے. اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے کہ حکومت پاکستان نے 30 سے 35 بلین روپیز ایوری ایئر بکس کیا انہوں نے، جو کہ ہمیں 8 سے 9 سال تک دیں گے. بابڈا کی ایکوٹی جو گارنٹیڈ ہے ہمارے پاس 100
बिलियन रुपीज इसमें, जो हम इसको जरूरत के वक्त डालते रहेंगे 8 साल तक। और तीसरा कंपोनेंट है जो बहुत थोड़ा है, वो फॉरेन करेंसी कंपोनेंट है इनटू द डेफार्ट। उसके लिए जैसे अलूड कर रहे थे मिनिस्टर भी कि अब हमारे पास ऑप्शंस खुल गए इसके लिए कि हम अपने आप को खुद हमने पेश किया इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग के लिए। और जो दुनिया की 3 बेस्ट कंपनीज हैं, 3 ही हैं एक्चुअली, फिच है, S&P है, मूडीज है, उन्होंने आके ओवर प्रोसेस ऑफ 7 मंथ्स हमारे सिस्टम्स को एनालाइज किया, हमारी बैलेंस शीट्स को देखी, हमारी ग्रोथ आउटलुक को देखी, हमारे रेवेन्यूज को किया, सब करके उन्होंने मुझे इक्वलाइज किया विद स्टेबल आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे जो मॉडल है इस पे है कि इसमें कैश फ्लोज ना रुकें, हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, और तीनों पे वापदा की कैपेसिटी भी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। तीसरा सवाल आपने क्या पूछा था जी? कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन ये कि आप हमने इसकी जो बिडिंग की तो इसमें 2 मेजर ग्रुप हमारे पास है। इसमें चाइना गजुआ के साथ कोई पाकिस्तानी कंपनी थी, और हमारे पास दूसरी पावर चाइना है जिसका कैपिटल। तो जो भी आपकी बिडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो RFPs हैं, उसकी आप देखें कि खुशी आपको ये होगी कि उसकी एवेल्युएशन के टीयर्स क्या थे। उसकी एवेल्युएशन के टीयर्स ये थे कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर्सनली सुपरवाइज कर रही है, और उन्होंने इसके अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई है, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी है। उसमें पाकिस्तान के ब्रिलियंट माइंड हैं, हमारे साथ शमसुल मुल्क साहब हैं, सरदार तारिक साहब हैं, जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं जो हैं। और उसके आगे हमने जो सब कमेटीज बनाई हुई हैं, उसमें प्रोक्योरमेंट कमेटी है, सिक्योरिटी कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है, और उसमें मेंबर सब के सब जो हैं वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के लोग उसके मेंबर हैं। और सो मच सो कि ICDP की जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसके अंदर मेंबर पेपरा के भी हैं। और उसके अलावा इसकी 7 ईयर्स पे हमने इसकी स्क्रूटनी कराई। सबसे पहले ICDP है, इसकी पहले एवेल्युएशन कंसल्टेंट्स ने की, उसके बाद प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने की, उसके बाद हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है विच इज द ब्रेन ऑफ वापदा, उन्होंने की, मेंबर वाटर। और ये प्रोजेक्ट है जो हम एज पर द टेक्निक अप्रूवल हम इसको कंपनी मोड में कर रहे हैं। दियामिन बादशाह मैनेजमेंट कंपनी है जिसको मैं चेयर करता हूँ, तो चेयरमैन। बट जितने मेरे मेंबर्स हैं वो मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी KP हैं, चीफ सेक्रेटरी GP हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं, पेपरा के लोग हैं, सब लोग हैं। एंड ये सारा प्रोसेस करके हमने जो है इसको वेबसाइट पे चढ़ा है पेपरा की, और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन टू दिस वन। और इतने लंबे स्क्रूटनी के प्रोसेस के बाद हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डन एब्सोल्युटली ऑन इन अकॉर्डेंस विद द PEC एंड पेपरा। थैंक यू बॉस, शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।